جی ناظرین، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں آنے والے کل 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن کے دوسرے مرحلے کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں جہلم ویلی، مظفر آباد اور نیلم ویلی 3 اضلاع ہیں، جس میں مظفر آباد کی 5، جہلم ویلی کی 2 اور نیلم ویلی کی 2 سیٹوں پر الیکشن ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں اس پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جو الیکشن کے حالات جو اس وقت سیکیورٹی کے دیگر چیزیں ہیں اس حوالے سے وہ بھی انتہائی سخت ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد میر صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کے دوسرے مرحلے کے الیکشن ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں، اور کیا ووٹر جو ہیں وہ مظفر آباد شہر دیگر جو حلقہ جات ہیں، انتخابی حلقہ جات، ان میں باہر آئیں گے۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو دوسرا مرحلہ ہے مظفر آباد شہر سمیت جو مظفر آباد ڈویژن ہے اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مختلف جو انتخابی حلقے ہیں آپ نے ان کا وزٹ بھی کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ دیکھیں، مظفر آباد کے اندر ایک اگر اوور آل آپ دیکھیں پورے آزاد کشمیر میں، تو مظفر آباد میں جو سیاسی ایکٹیویٹیز تھی وہ آزاد کشمیر، میرپور یا پونچھ ڈویژن سے زیادہ دیکھنے میں آئی ہیں۔ مظفر آباد شہر میں اگر آپ دیکھ لیں تو پورا شہر جو ہے بینر اور پوسٹر سے بھرا ہوا تھا، اور دونوں بڑی پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہاں پہ پنجاب کی چیف منسٹر نے بھی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لو بلاول بھٹو نے تو یہاں پہ ڈیرے ہی لگا کے رکھے ہیں، پہلے بھی وہ 2-3 دن یہاں پہ رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی کم از کم 3 دن انہوں نے یہاں مظفر آباد میں گزارے ہیں۔ وہ پٹکا بھی گئے ہیں، کڑی دوٹا بھی گئے ہیں، اور اس طرح مظفر آباد شہر کے اندر ایک بڑے جلسے سے بھی انہوں نے خطاب کیا۔ تو اوورآل اگر دیکھیں تو مظفر آباد شہر کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں الیکشن کمپین جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ۔ لیکن اگر آپ جہلم ویلی یا نیلم ویلی کی طرف جائیں، وہاں بھی ابھی کوئی اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ وہاں پہ نہیں رپورٹ ہوا۔ ماسا نیلم میں 1-2 جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں، لیکن اگر سیکیورٹی کو دیکھا جائے تو سیکیورٹی کی 3 لیئرز ہیں یہاں پہ۔ آپ دیکھ لیں پنجاب پولیس بھی انہوں نے بلوائی ہے، سندھ سے KPK سے، اور اپنی JK پولیس کے علاوہ رینجرز ہے، FC ہے، اور پاک فوج بھی جو ہے وہ الرٹ پوزیشن پہ کہ جہاں کہیں ضرورت پڑی تو وہ بوقت ضرورت وہاں پہ پہنچ سکتے۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو بڑے فول پروف جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس طرح بڑا ایکسیلنٹ پرفارم کیا، یعنی چیزیں ٹھیک ہیں۔ ماضی کی طرح ووٹرز کو وہ شکایات جو ہوتی تھی کہ جی ایک وارڈ کا ووٹ دوسرے میں چلا گیا، دوسرے کا تیسرے میں چلا گیا، تو اس طرح کی ہمیں، کیونکہ میرپور میں بھی ہم نے دیکھا الیکشن کور کیا تو وہاں بھی اس طرح کی شکایات نہیں ملی، اور مظفر آباد میں بھی ابھی تک۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی بڑی اچھی تیاری کی ہوئی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑے بہترین جو انتظامات اچھا، اس میں میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ بہت ساری افواہ ساز فیکٹریاں تھیں، افواہیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا الیکشن نہیں ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ مظفر آباد شہر یا اس کے جو دیگر اس کے ساتھ حلقہ جات ملتے ہیں، وہ بڑے بڑے انہوں نے ہولڈنگ بورڈ، پین فلیکس یہ دوسری تیسرے لگا کے الیکشن کا جو انعقاد ہے اس کو کیا، اور بڑی خوبصورت طریقے سے جس طرح ماضی میں کیا جا رہا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی ایلیمنٹ بھی ہیں جو الیکشن سبوتاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا الیکشن میں رکاوٹیں بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ ووٹ کی پاور کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو لے کے اور پھر ان کے ذریعے سے ریفارم کرو۔ یعنی آپ دیکھ لو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اس طرح کی جو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی اگر آپ مثال دیں تو اگر وہ لوگ آئے تو آج وہاں الیکشن ہوئے باقاعدہ، اور الیکشن کے بعد جو لوگوں نے جن کو ووٹ کرنا تھا وہ لوگ آئے وہاں پہ۔ اور آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ایک انریسٹ کی سچویشن ہے، اور اس کا واحد حل جو ہے وہ انتخابات ہیں، الیکشن ہے، کہ آپ الیکشن کے ذریعے اپنے بہتر لوگوں کو نمائندہ آپ چنیں، اور ان کے ذریعے پھر آگے آپ ریفارمز لے کے آئیں۔ اگر مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے جس پہ بڑا ڈیڈ لاک ہے، دیکھیں یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے یار کہ صحیح لوگ، بالکل صحیح لوگ نہیں آتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کنویں میں کتا گر گیا ہے تو آپ پورا کنواں بند کرنے کے بجائے اس سے کتا نکالیں۔ اگر کوئی بہتر لوگ نہیں ہیں، اگر 1-2-4 لوگ ایسے ہیں کہ ماضی میں جن کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی اور جن کی وجہ سے تمام جو کرپشن کے ان پہ چارجز ہیں، یا گورننس کے حوالے سے، یا وہ اس قابل نہیں تھے وہ اسمبلی میں، یعنی اتنا ان کا قد کاٹ نہیں تھا کہ وہ آئے، جب اس طرح کے لوگ آئے تو ایک انریسٹ سی اور ایک بے یقینی بے چینی سی سچویشن پیدا ہوئی۔ اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں
وہ ریفارمز کے طور پر ایسے بہتر لوگوں کو لے کے آئیں جو آپ کی نمائندگی کے اہل ہوں اور جن کو آپ ووٹ کے ذریعے لے کے آئیں اور کل ان سے کام بھی لیں. تو اس طریقے سے جلسے یا جلوس کر کے یا رکاوٹیں پیدا کر دیکھیں, جمہوری پروسیس کے اندر رکاوٹ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اس جمہوری طریقے سے آپ کوئی تبدیلی کو نہیں چاہ رہے ہوتے. اگر آپ تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہو تو وہ آپ جمہوری پروسیس سے آؤ, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ایک پارٹی غلط یا صحیح ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے باسی صاحب کہ یہ بالکل اپنی طبی عمر پوری کر چکا ہے. بالکل. اب اس میں چینج کی ضرورت ہے, اس میں چینج آنا چاہیے. اگر پچھلی آپ دیکھیں کہ جو ایک حکومت یہاں پہ آزاد کشمیر کے اوپر پہلے جو مسلط کی گئی, آپ دیکھ لیں کہ 5 سالوں کے اندر 4 وزرائے اعظم اس کے بدلے اور جو ہے اور کام بھی کچھ نہیں ہوا. اسی وجہ سے یہ لوگ متنفر بھی ہوئے. اور یہی وجہ, میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج اگر اس سسٹم سے فیڈ اپ ہے, متنفر ہوئے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. اور اب اس پہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ پھر مختلف اینگل سے مختلف طریقے چہرے بدل کے دوبارہ سے مختلف پارٹیوں کے اندر, دونوں بڑی پارٹیوں کے اندر انجیکٹ ہو گئے. تو یہ ایک جو چیز ہے, یہ بالکل اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو فریش لوگوں کو, نئے لوگوں کو لائیں, ان کو اپنا نمائندے چننے دیں. اگر فرض کرو کل آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ روڈوں پہ ہیں وہ اپنی مرضی کے, دیکھیں یہاں پہ اس وقت مظفر آباد کے اندر کافی 3-4 تو بڑے نئے چہرے, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, خواتین بھی اس کے اندر ہیں. اگر آپ آئیں نا جی, سسٹم کو چینج ہی کرنا ہے تو آپ ان میں سے کسی کو سلیکٹ کریں. ہاں, یہاں پہ بہت سارے آزاد امیدوار ہیں. جی میں تو بڑا حیران ہوا کہ میں سٹی کی بات کر رہا ہوں تو 2-4 بڑے کریڈیبل لڑکے ہیں, بلکہ ینگ لڑکے ہیں, اور بزنس کر کے کامیاب, اپنے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بزنس مین ہے, اور وہ اپنے شعبے میں کامیاب لوگ تصور کیے جاتے ہیں. وہ اگر اس سسٹم کے اندر آئیں تو آپ نئے لوگوں کو موقع دیں. سب آپ مختلف سیاسی جماعتوں میں کور کرتے رہے, مختلف جو اس میں قدرتی طوفان سمجھیں یا الیکشن سمجھیں, سارے کو آپ پاکستان تک بھی کور کیے. مجھے یہ بتائیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی ریاست کے معاملات سے عدم دلچسپی, اور اس کو آپ ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ نوجوان فیڈ اپ ہوا اور یہ آج روڈ پہ بیٹھا ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب, میں کہتا ہوں سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, دونوں بڑی جو پارٹیز ہیں ان سے لوگوں نے انہوں نے لوگوں مایوس کیا ہے, اسپیشلی نوجوان میرٹ کی. آپ دیکھ لیں کہ یہاں آزاد کشمیر کے اندر جو آپ نے ایک تجربہ کیا پہلے 4 وزرائے اعظم کا, مجھے یہ بتائیں عباسی صاحب کہ پچھلے 2-3 سال سے جب آپ انوار الحق جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کون سی جابز آئیں, کچھ بھی نہیں. 2.5 سال سے سارا سسٹم سٹرک ہے. آپ کے ہر محکمے میں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جابز ہیں, لیکن ابھی تک ان کو فلفل نہیں کیا گیا. آپ کا جو پی ایس سی کا سسٹم اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے, لیکن اس تک ابھی تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. این ٹی ایس ایک گورنمنٹ آپ کی نون لیگ کی جو لے کے آئی, اگلے نے آ کے اس میں جو نا ڈفرینٹ چینجز کر کے وہ ختم کر دیا. تو یہ وجہ ہے کہ ایک عام بندہ جس کی کوئی سیاسی بیک نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو اہل ہے, اس کے لیے کیا راستہ ہے کہ آپ نہ تو اس کو کہیں نوکری ملتی ہے میرٹ کے اوپر, نہ ہی اس کی جو کوئی شنوائی ہوتی ہے. لوگ پہلے 6 مہینے بھرتی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اشتہار آتا ہے, پھر جب وہ بیچارہ پورے آزاد کشمیر سے لوگ آتے ہیں مایوس ہو کر جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آزاد کشمیر کے اندر یہ وہ واحد چیز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب, جس وقت آپ نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو آزاد کشمیر کے اندر یہ انریسٹ بالکل ختم ہوگا اور لوگ آئیں گے آگے. اور بڑے اہل لوگ ہیں بھائی صاحب, بہت اہل لوگ ہیں, لیکن ان کو میرٹ کی پامالی کی وجہ سے اس پہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے. مجھے بتائیں بھائی صاحب, اس وقت میں مظفر آباد کی اگر بات کروں تو مظفر آباد کی پچھلے 2-3 سال جو فیڈرل جو ہمارا پبلک سروس کمیشن ہے فیڈرل کا, اس میں ہمارے شہر کے 2-3 خواتین, ابھی آپ دیکھیں 4 بچیاں جو گئی ہیں. اب دیکھیں جو لڑکی یہاں مظفر آباد شہر کے گئی ہے, ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی, والدہ نے اس کو پڑھایا, یعنی کتنی قسم پرسی میں اس نے پڑھا. بالکل. لیکن اگر وہ آزاد کشمیر میں دیتی, میں لکھ کے دیتا ہوں, اس کو کسی نے نکالا. تو آج دیکھیں فیڈرل میں پاکستان میں وہ گئی, وہاں اس نے فیڈرل سروس پبلک کمیشن وہ اپلائی کیا.
آج وہ گریڈ 17 کی افسر ہے, وہ کل کسی جگہ سیکٹری بنے گی, وہ وزارت خارجہ میں جا رہے ہیں. ہماری کتنی 2-3 لڑکیاں یہاں پہ ہماری مظفر آباد شہر کی اس وقت کمشنر ڈی سی ہیں اور مختلف بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میرٹ, یہی انصاف اگر آپ کو یہاں آزاد کشمیر میں ملے تو مجھے بتائیں یار لوگ کیوں جائیں. دیکھیں نا, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے پاکستان کا یار, کہ ادھر سے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ وہاں جا کے اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں ازالہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ مجھے بتائیں اگر وہ بھی نہ ہوتا. پھر یہ بات کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹھیک نہیں کہی کہ آزاد کشمیر لاڈلا بچہ ہے. دیکھیں میں تو اس بات پہ کنونس ہوں باسی صاحب کہ آزاد کشمیر بالکل لاڈلا. اگر آپ اپنی حیت کو, اپنی آبادی کو, اپنے رقبے کو دیکھ لیں اور اپنے جو وسائل حکومت آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے اس کو دیکھ لیں تو اس حساب سے بالکل مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ واقعی لاڈلا. دیکھنا یہاں پی ایس سی اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, میرٹ کی پامالی کر رہی ہے. وہاں سی ایس ایس کر کے بچے جاتے ہیں, کوئی اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے, کوئی مالیات میں چلا جاتا ہے, بہت سارے ہر سال ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہاں جو میڈیکل کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ہیں, وہ جا کے وہاں پہ پڑھتے ہیں اور جابز بھی وہیں پہ کرتے ہیں. اگر آزاد کشمیر دیکھیں ہمارا جتنا ٹیلنٹ ہے وہ یا تو یہاں سے پاکستان میں یا بیرون پاکستان. آپ کوئی ایک مجھے بتا دیں جس کوئی اہل بندہ آپ کو اگر کوئی بیچارہ. کی مین وجوہات یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنے معاملات کو یا اپنے لوگوں کو اپنی کریم جو معاشرے کی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں مکمل طور پر. آپ اسمبلی کو دیکھ لیں, میں کہتا ہوں اسمبلی کے اندر صرف اسمبلی کا ڈیٹا لے لیں کہ ہر سال اس میں کتنے لوگ انجیکٹ ہوتے ہیں. آپ تو ایسے ہیں کہ وہاں پہ مجھے تو لگتا ہے سیٹیں ہی نہیں رہی وہاں پہ کیا رہی, لوگ باہر بیٹھتے ہیں جو سرکاری ملازم, یعنی کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کو وہاں جگہ ہی نہیں ہے. آپ اسمبلی کی بات کی, میں نے سمجھا آپ جاوید بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ممبران اسمبلی آتے ہیں. نہیں, میں جو اسمبلی میں دیکھ لینا کہ وہ لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. یار مالی اتنے لگا دیے آپ نے, باغ ہے ہی نہیں, باغ تو ہے ہی نہیں, وہ اجڑ گئے سارے. چوکیدار آپ دیکھ لیں, اپنے پی این آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ آپ لگا دیے, اتنے آپ کے آفیسر نہیں ہیں جتنے لگ گئے. تو یہ بیسیکلی چیزیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ بلکہ حکومت پاکستان کو بھی ضرور لاڈ ضرور کریں لیکن ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. اور جو ہمارے ضرور کریں لیکن بچے کو مار کے وہ بگاڑنا نہیں دیکھیں نا, تو پھر جب بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. میں قومی سلامتی کے اداروں سے بھی, حکومت پاکستان سے بھی یہ کہوں گا کہ ضرور ان چیزوں کو ایڈریس کریں. یہ ان کو ہونا چاہیے. جو آزاد کشمیر کے اندر جو کرپٹ پولیٹیکل سسٹم جو ایکسرسائز ہو رہا ہے اس کا ختم جیسے ہی ہوگا, نئے لوگوں کو آپ موقع دیں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے, جو انریسٹ ہے, جو ہڑتالیں ہیں یا جو لوگ اس وقت ناراض ہیں یا جو الیکشن کا بائیکاٹ جو لوگ کر رہے ہیں یا نہیں آنا چاہتے, یہ سارے مسائل کا حل صرف اور اسی میں ہے کہ آپ ایک بہتر گڈ گورننس لے کے آئیں. اور یہ گورننس حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر گڈ گورننس, جہاں ساتھ ساتھ مالیات, دفاع, کرنسی ہے, وہاں گورننس بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر گڈ گورننس ہو, ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہوں, اور تاکہ یہاں کے اگر گورننس اچھی ہوگی تو یہاں کے معاملات ٹھیک ہو گئے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. ناظرین, یہ تھے سینئر صحافی سابق صدر سینٹرل پریس کلب سجاد میر صاحب. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس سب جو انریسٹ ہے اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں میرٹ کی پامالی ہوتی رہی, نوجوانوں کو فیڈ اپ کر کے روڈ پہ لا کھڑا کر دیا. اگر آزاد کشمیر کے سیاستدان ان معاملات کو اس معاملات سے چشم پوشی نہ کرتے تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے. حکومت پاکستان یا ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو کہنا تھا لاڈلا بچہ, اس پہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بڑے لاڈ پیار سے رکھا ہے. ہاں, یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان پر بھی ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو روڈ یا احتجاج سے سائیڈ لائن کر کے معاملات کو یکسو کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے. گڈ گورننس بھی آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. پاکستان کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.